السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اس دنیا میں انسانوں کو بنایا، بہت سارے مخلوقات بنائے، مگر انسانوں کو سب سے بہترین مخلوق قرار دیا۔ اور اللہ کا شکر اس بات کا ہے کہ اللہ نے اسی انسانوں میں ہم لوگوں کو پیدا کیا، اور اس بات کا بھی اللہ کا بہت شکر ہے کہ انسانوں کو اس نے عقل جیسی چیز دی، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ عقل جیسی چیز دینے کے باوجود، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے کے باوجود بھی یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ شروع سے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ انسان صحیح راستے پر رہیں، ہدایت پر رہیں اور امن و سکون سے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے امن و سکون سے رہنے پر انعام بھی رکھا کہ اس دنیا کے، اس زندگی کے بعد ہمیں بہت بڑا انعام سے نوازے۔ ہم اس دنیا میں اللہ کے راستے پر رہیں، اللہ کے مطابق رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام دینے والا ہے۔ لیکن اور اللہ کا اس بات کا بھی بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بنایا۔ یعنی ہم جب پیدا ہی ہوئے تو ہم نے آنکھیں کھولی ہی دیکھا کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ مگر ایک غلط فہمی ہم لوگوں کے اندر آ گئی، وہ یہ کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سزا کے حقدار نہیں ہوں گے بلکہ ہم جزا کے حقدار ہوں گے، انعام کے حقدار ہوں گے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں ایک چھوٹی سی سورہ میں فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کی تلقین کی اور صبر کی۔ یہاں پر جو چار کیٹیگری بنایا گیا ہے کامیابی کے، یعنی اس چار کیٹیگری میں جو نہیں ہوں گے وہ نقصان میں ہوں گے، تو چار کیٹیگری جو بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ ایمان لانا، اس کے بعد نیک اعمال کرنا اور حق کی تلقین کرنا اور صبر کرنا۔ لیکن آج ہم باتیں کریں گے صرف ایمان کے بارے میں، کیونکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے ایمان لانا۔ پیدائش مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور خود مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور کامیاب ہو گئے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ یہ کیٹیگری نہیں ہے کامیابی کا، بلکہ کامیابی کا کیٹیگری ہے کہ سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ایمان لانا ہے۔ تو آج ہم ایمان کے بارے میں سمجھیں گے کہ یہ ایمان ہے کیا۔ ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے یقین کرنا اور تصدیق کرنا، مگر یہ ایک اصطلاح ہے جس کے خاص معنی ہے۔ خاص معنی یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یعنی دل سے ماننا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ تو یہ ہے جیسے ہم ایمان لاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو یہ صرف زبان سے ہی نہیں کہنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے بھیجا کہ انہی کے فرمان کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس کے راوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کہا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ
6 باتوں پر ایمان لانا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلا جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ آئیے اسی پر غور کرتے ہیں کہ اللہ پر کس طرح ایمان لایا جائے۔ اللہ پر ایمان ہمیں ہر طرح سے لانا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ کی کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے بھی نہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ کریں۔ اور دوسرا جو ہے یہ سمجھے کہ پوری کائنات کو بنانے والا، اس کو چلانے والا، یعنی سورج کب نکلے کب ڈوبتا ہے یہ سب اللہ نے اس سسٹم کو بنایا، چاند کب نکلے یہ بھی اللہ نے اس کا سسٹم بنایا، پوری کائنات بارش کب ہو دھوپ کب ہو یہ سب سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اور اس کو ماننا ہوگا کہ اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس سسٹم کو چلانے والا۔ اس کے بعد پوری کائنات میں جتنے جاندار اللہ نے بنایا، ان لوگوں کو کھلانے والا پلانے والا ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا سب صرف اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو ان صفات کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے ایمان لانا ہے وہ اللہ کے فرشتوں پر۔ تو اللہ کے فرشتوں کے بارے میں یہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو صرف اللہ کی فرمانبرداری کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ نے انسانوں کو بنایا، یہ فرمانبرداری بھی کر سکتا ہے اور نافرمانی بھی کر سکتا ہے، یعنی جب چاہے تو فرمانبرداری کر سکتا ہے، جب چاہے تو نافرمانی کر سکتا ہے۔ اللہ نے ایسی آزادی دی، اور یہ تقاضا بھی ہے کہ اگر ہم کسی کا ایگزام لیں تو پوری طرح اس کو اپنی فرمانبرداری میں نہیں رکھیں، بلکہ اس کو آزادی بھی دے۔ اگر کوئی بچہ ایگزام دیتا ہے، امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے، تو وہ چاہے تو اس سوال کے مطابق جواب لکھ سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو جواب نہیں بھی لکھ سکتا ہے، وہ یوں ہی کاپی دے سکتا ہے، یوں ہی لائن کھینچ سکتا ہے، یوں ہی الٹی سیدھی چیزیں لکھ سکتا ہے، یا پھر وہ سوال کے صحیح جواب لکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بنایا تو اس میں ہم لوگوں کو آزادی دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت دی صرف انسانوں کو دیکھنے کے لیے کہ کون اس میں عمل میں اچھا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم اس دنیا میں کیسا عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی، لیکن یہ ایک ایسی مخلوق بنایا اللہ نے جس کو آزادی نہیں دی۔ اللہ نے اسے صرف اپنی فرمانبرداری کر رکھا، اور وہ وقت ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، وہ ہے فرشتے۔ اس کے بعد ایمان لانا ہے رسولوں پر۔ رسول اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسولوں اور نبیوں کو بھیجا، کیا تاکہ انسان ہدایت پر ہے، صحیح راستے پر ہے۔ اور اس میں بہت سارے لوگوں کا نام اللہ نے قرآن میں بتایا، تو جن کا نام اللہ نے قرآن میں بتایا ان پر ایمان رکھنا ہے ہمیں، اور جن کا نہیں بتایا وہ اللہ جانے۔ تو بہرحال ان لوگوں پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے۔ تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 کتابوں کا ذکر ہے۔ زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل کیا گیا، توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان سبھی پر ایمان رکھنا ہے، مگر ہمیں عمل کرنا ہے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اس کے بعد ہے آخرت کے دن پر۔ تو آخرت کے دن پر کے بارے میں یہ سمجھ لیں اور یہ ایمان رکھیں کہ آخرت کا ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن فیصلے کا دن ہوگا، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کیے ہیں اس دن اس کا فیصلہ ہوگا، یعنی رزلٹ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی اس دن دکھلا دیا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس دن دکھلا دیا جائے گا۔ تو یہ دکھلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہم نہیں بول سکتے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز ہم کو دکھلا دے گا، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ انعام یا سزا دے گا۔ اس کے بعد ایمان لانا ہے اچھی بری تقدیر پر۔ تو اچھی بری تقدیر
کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی لکھ رکھا ہے۔ یہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ دنیا میں کیا کیا اچھائیاں ہوں گی، کیا کیا برائیاں ہوں گی، اور یہ کیسے عمل کرے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور اسے لکھ رکھا ہے۔ یہ تو ہوئی جو ایمان کے بارے میں کہ ہمیں 6 باتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایمان رکھنے کے باوجود بھی ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے اور ہم برائی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنائی ہے۔ ہم کسی اور کو بھی اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، بدعت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں اور برائیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن فیصلے کا دن ہوگا اور اس دن ہمیں انعام دیا جائے گا یا پھر سزا دی جائے گی، یہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان میں اضافہ کے لیے ہر وقت کوشش کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم عمل میں بہترین سے بہترین ہوں، کیونکہ ایمان کو ہی دین کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ ایک عمارت کا جو بنیاد ہوتا ہے وہ جتنا مضبوط ہوتا ہے عمارت مضبوط ہوتا ہے۔ علماء کرام اسے جڑ سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ کسی درخت کا جو جڑ ہوتا ہے جتنا مضبوط ہوگا اس درخت کے پتے بھی اتنے ہی ہرے ہوں گے، پھل بھی اتنا ہی بہترین ہوگا، وہ درخت بھی اتنا ہی سایہ دار ہوگا۔ تو جڑ اسی طرح کا ایمان اگر ہمارا مضبوط ہوگا، ہم جتنے ایمان میں مضبوط ہوں گے ہمارا اعمال بھی اتنا ہی بہترین ہوگا، ہم نیک اعمال اتنا ہی بہترین کریں گے۔ تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ کیسے ہو، ہمارا ایمان زیادہ سے زیادہ مضبوط کیسے ہو۔ تو سب سے پہلا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن صرف عربی نہ پڑھیں، عربی پڑھنے سے تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اسے اپنی زبان میں پڑھیں۔ اگر آپ اردو جانتے ہیں اردو میں پڑھیں، بنگلہ جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، تمل جانتے ہیں، جس زبان میں، انگلش جانتے ہیں، جس زبان میں بھی، جو زبان آپ جانتے ہیں اس زبان میں اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے، اور ہم جب نماز پڑھیں تو ہمارے نماز میں جو آیات پڑھتے ہیں اسے ہمیں وہ سمجھ میں آئے، اور اس سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ایمان میں اضافہ کے لیے اللہ کی قدرت پر غور کریں۔ اللہ نے جو پوری کائنات بنائی اس پر غور کریں، بلکہ صرف زمین پر ہی غور کریں کہ زمین میں کتنی خوبصورت زمین بنائی، سرسبز وادیاں، پہاڑ، جھرنے، یہ سب اللہ نے بنائے، پھول، ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر غور کریں گے تو ایمان میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد انسان اگر اپنی بناوٹ پر، اپنی تخلیق پر غور کرے تو بھی ایمان میں بہت اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بنتا ہے، ایک معمولی فون بنا تو اس کو امپروو کرتے کرتے آج موبائل تک پہنچا، اور موبائل میں بھی امپروو ہوتی جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر بنا تو اس میں بھی اضافہ ہوتے جا رہا ہے، امپروو ہوتے جا رہا ہے، اور وہ لیپ ٹاپ تک پہنچا۔ مگر ایک انسان ایسا مخلوق ہے، کوئی بھی سائنٹسٹ، انسانوں میں سے ہی کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں بتا پایا کہ انسان کا کوئی بھی چیز امپروو کے لائق ہے، یعنی ہاتھ کہیں یہاں پر ہے تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا، آنکھیں یہاں ہیں تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی بھی چیز ہمارا وہ غلط نہیں نکال پایا کہ اسے کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لیں، آپ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا سسٹم اور اچھا بنایا ہے انسان کو کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا یہ جو ہتھیلی ہے یہ کھانے کو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے، میرے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یہی بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کھانے کو ہم نزدیک لاتے ہیں تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آنکھیں ہماری دیکھ کر کے بتا دیتی ہے کہ یہ ہمارے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم منہ تک لاتے ہیں تو منہ سے پہلے ناک اسے سونگھ لیتا ہے اور اس کے مہک سے بتاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے
سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو منہ میں ڈالتے ہیں تو زبان بتاتا ہے کتنا پروسیس ہے جو سامنے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا اور بہترین سسٹم بنایا ہے۔ تو ہم ایمان ہمارے لیے نہایت ضروری چیز ہے، اور ہم ایمان لائیں تو بہترین طریقہ سے ایمان لائیں۔ اگر ایمان میں ہی ہم کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ آگے اعمال میں کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔